اب آیت نمبر 98 کے بعد آیت نمبر 99 میں اللہ رب العزت نے قیامت کی کچھ حوالے دیے ہیں، قیامت کا کچھ احوال بیان کیا ہے، لیکن آیت نمبر 98 تک ہمیں کیا سبق ملا، سکندر ذوالقرنین کے قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ دیکھیں، سکندر ذوالقرنین بادشاہ نہیں تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، عبد صالح تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائی تھی، لوگوں کے دلوں پر اس کی حکومت عطا فرمائی تھی، لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ زمینوں پر تو حکمرانی سب کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں پر حکمران کرنے والے اصل بادشاہ ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو اسباب کا علم دیا تھا، اسباب بھی دیے تھے اور اسباب کا علم بھی دیا تھا۔ جہاں ان کو اسباب کی ضرورت ہوتی وہ سب اسباب ان کو مہیا ہو جاتے اور وہ ان کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال بھی کر لیتے تھے۔ اسی علم کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا تھا، 2 پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پتھر سے ملا کر دیوار بنائی تھی۔ اب اس دیوار کے بنانے میں اور اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتے ہیں، اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ دیکھیں، یہ سورہ کہف ہے، سورہ کہف کے 5 قصوں میں سے ایک قصہ سکندر ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ یہ قصے صرف سننے کے نہیں ہیں، یہ قصے صرف کہانیاں نہیں ہیں، مزے لینے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ قصے وہ قصے ہیں جن کو سمجھ کر، جن کو سیکھ کر ہم انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی ذات سے پکا ٹھکا یقین رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں فتنہ دجال سے بھی بچا لیں گے اور دجال سے بھی بچا لیں گے۔ تو اس سارے قصے میں ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا کا حصول، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں جو بھی حیثیت دے ہم مخلوق کے کام آ سکیں، ہر حیثیت میں ہم مخلوق کے کام آ سکیں، ہر حیثیت میں۔ تو اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے فائدہ پہنچانا، کیا سمجھ آیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے فائدہ پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ رعد میں فرماتے ہیں، لیکن وہ چیز لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ جو چیز لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا گیا ہو کام۔ جب طحاوی شریف لکھی گئی تھی نا، امام طحاوی سے کسی نے کہا کہ بہت ساری کتابیں لکھ دی ہیں اسی نام سے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی کتاب جو ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ اسی نام سے بہت ساری کتابیں آئی ہیں۔ تو حضرت نے بڑا پیارا جملہ فرمایا تھا کہ جو اللہ کے لیے ہوگا وہ رہ جائے گا، جو اللہ کے لیے ہوگا وہ رہ جائے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے نا کہ ایک دفعہ ایک بکری آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا بچا، تو اما عائشہ نے کیونکہ دستی بچا لی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دستی بچائی ہے، باقی سب تو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دستی ہی رہ گئی، باقی سب بچ گیا، یعنی جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو سبق ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ سکندر ذوالقرنین کا قصہ ہمیں جو پہلا سبق سکھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کا حصول ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں جس حیثیت میں بھی رکھیں، ہم اس حیثیت میں رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے کام آئیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم ماں ہیں تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اللہ کی رضا کے لیے، ہم بیوی ہیں تو اپنے شوہر کی خدمت کریں اللہ کی رضا کے لیے، ہم بہو ہیں تو اپنی ساس سسر کی خدمت کریں اللہ کی رضا کے لیے، ہم بیٹی ہیں تو اپنے والدین کی خدمت کریں اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو جو چیزیں فائدہ مند ہوگی، کیا چیز ہوگی؟ جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگی وہ رہ جائے گی۔ تو ذوالقرنین جہاں گئے وہاں ان کے رشتہ دار نہیں تھے، ان کے دوست نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ ان کی زبان بھی نہیں جانتے تھے۔ قصے میں ہم نے سمجھا ہے نا، سیکھا ہے، جانا ہے کہ وہ ان کی زبان بھی نہیں جانتے تھے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 93 میں کہ ذوالقرنین کس مقام پہ پہنچے تھے؟ وہاں پہنچے تھے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے، مگر ان لوگوں نے ان سے فریاد کی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچا لیجئے، ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، خراج دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے، بس تم میری مدد کرو، میں تمہیں دیوار بنا کر دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے کیا کیا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے نفع پہنچایا، ان سے پیسہ نہیں مانگتے تھے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی چاہت کے لیے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جس مقام پہ بھی رکھیں، ہمیں اللہ کی مخلوق کے کام آنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔